رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور امت مسلمہ کا مشن، پیش کردہ جماعت اسلامی ہند، چار مینار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی نعمت ہر زمانے میں انسان کو دو ہی ذرائع سے پہنچی ہے، ایک اللہ کا کلام، دوسرے انبیاء علیہ السلام کی شخصیتیں، جن کو اللہ نے نہ صرف کلام کی تبلیغ و تعلیم اور تفہیم کا واسطہ بنایا، بلکہ اس کے ساتھ عملی قیادت اور رہنمائی کے منصب پر بھی مامور کیا، تاکہ وہ کلام اللہ کا ٹھیک منشا پورا کرنے کے لیے انسانی افراد اور معاشرے کا تزکیہ کریں اور انسانی زندگی کے بگڑے ہوئے نظام کو سنوار کر اس کی تعمیر صالح کر دکھائیں۔ یہ دونوں چیزیں ہمیشہ سے ایسی لازم و ملزوم رہی ہیں کہ ان میں سے کسی کو کسی سے الگ کر کے نہ انسان کو کبھی دین کا صحیح فہم نصیب ہو سکا اور نہ وہ ہدایت سے بہریاب ہو سکا۔ کتاب کو نبی سے الگ کر دیجئے تو وہ ایک کشتی ہے ناخدا کے بغیر، جسے لے کر اناڑی مسافر زندگی کے سمندر میں خواہ کتنے ہی بھٹکتے پھریں، منزل مقصود پر کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور نبی کو کتاب سے الگ کر دیجئے تو خدا کا راستہ پانے کے بجائے آدمی ناخدا ہی کو خدا بنا بیٹھے، اس سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ یہ دونوں ہی نتیجے پچھلی قومیں دیکھ چکی ہیں۔ ہمارے اس دور میں بھی انسان کو نعمت اسلام میسر آنے کے وہی دو ذرائع ہیں جو ازل سے چلے آ رہے ہیں۔ وہ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے سمجھیں۔ ایک خدا کا کلام جو اب صرف قرآن پاک کی صورت ہی میں مل سکتا ہے، دوسرے اسوہ نبوت جو اب صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہی میں محفوظ ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اسلام کا صحیح فہم انسان کو اگر حاصل ہو سکتا ہے تو اس کی صورت صرف یہ ہے کہ وہ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے سمجھے۔ ان دونوں کی مدد سے جس نے اسلام کو سمجھا اس نے اسلام کو صحیح سمجھا، ورنہ فہم دین سے بھی محروم رہا اور نتیجتاً ہدایت سے بھی۔ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ سوال یہ ہے کہ آخر قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ پیغمبرانہ جدوجہد کا مقصد و مدعا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تارک دنیا تو نہ تھے، چنانچہ بعثت کے بالکل ابتدائی مرحلے پر اپنے رشتہ داروں کو کھانے پر جمع کیا تو ان سے فرمایا، جو پیغام میں تم تک لایا ہوں اسے قبول کر لو، اس میں تمہاری دنیا کی بہتری بھی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی۔ اسی طرح ابتدائی دور کشمکش میں ہی جبکہ مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بس یہ ایک کلمہ ہے، اسے اگر مجھ سے قبول کر لو تو اس کے ذریعے تم سارے عرب کو زیر نگین کر لو گے اور سارا عجم تمہارے پیچھے چلے گا۔ پھر ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اس کام کو اللہ تعالیٰ ایسی تکمیل کی منزل تک پہنچائے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک تنہا سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف لاحق نہیں ہوگا۔ ان کلمات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ایک ایسا نظام قائم کرنا تھا جس میں ہر طرف عدل و انصاف، امن و سلامتی کا چلن ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مشن کے ذریعے عرب کے اس معاشرے کی کایا پلٹ کرنے کے لیے انتھک جدوجہد فرمائی۔ وہ معاشرہ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، نظم سے محروم، جرائم کی جولانگاہ بنا ہوا تھا، اور جس کے اجڑ اور اکھڑ لوگ آپس میں لڑ بھڑ کر قوتیں برباد کر رہے تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک حیرت انگیز انقلاب واقع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد مدینے میں رکھی تو تقریباً 100 مربع میل کا علاقہ ہوگا، لیکن 8 سال کی قلیل مدت میں یہ ریاست پھیل کر 10 تا 12 لاکھ مربع میل تک وسیع ہو گئی، جس میں کوئی طبقاتی کشمکش تھی، نہ نسب کا فخر اور نہ ہی نسل کی عصبیت۔ امیر و غریب، عالم اور ان پڑھ بھائی بھائی بن گئے، جس میں جرائم نہ ہونے کے برابر تھے، جس میں لوگ نہ ایک دوسرے پر ظلم کرنے والے تھے، نہ سرکاری مال اور فرائض میں خیانت کرنے والے اور نہ رشوتیں سمیٹنے والے تھے، جس میں ہر کوئی دوسرے کے کام آتا تھا، اپنے بھائی کو سہارا دیتا تھا۔ اس طرح یہ بالکل ایک نئی دنیا کی تعمیر تھی۔
मदीना की रियासत बिल्कुल एक नई दुनिया की तामीर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में अगर क़ुव्वत को उतारने पर मजबूर हुए तो उसकी वजह यह थी कि जाहिली क़ुव्वत के लंबरदार खुद बार बार चढ़कर आए। बदर, उहद व अहज़ाब की 3 बड़ी बड़ी जंगें मदीने के दरवाजे पर लड़ी गईं। मदीने की रियासत कायम होने के बाद 9 साल की मुद्दत में छोटे बड़े कई मारके पेश आए, जिसमें दुश्मन के 759 अफराद हलाक हुए और इन जंगों में मुसलमानों का कुल जानी नुकसान 259 हुआ। इस तरह 2 तरफा 1018 अमवात हुई और इन जंगों में मुसलमानों ने जिस ज़ाब्ते अखलाक की पाबंदी की वो भी बेमिसाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रहलत फरमाई है तो आपका मिशन कामयाब हो चुका था और इस मिशन के अगले मराहिल की तरफ रवां दवां हो चुका था। ब्रदरान इस्लाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन था कि बिगड़ी हुई इंसानियत की इस्लाह करके अल्लाह की बंदगी पर इंसानियत को रवां दवां कर दिया जाए और फिक्र आखिरत और अल्लाह की रजा को पा जाने की तड़प से सरशार कर दिया जाए। कुरान बताता है कि हमको भी बहैसियत उम्मत यही मिशन दिया गया है। कुरान मजीद में सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा यह है कि और इसी तरह हमने तुम मुसलमानों को एक उम्मत वस्त बनाया है ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह हो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हों। दरअसल उम्मत मुस्लिमा की शनाख्त इस मिशन से बनती है। अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाकर इंसानियत पर अपनी नेमत की तकमील फरमा दी है। हमें कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन और अपने यानी उम्मत मुस्लिमा के मिशन को याद रखने और इस मिशन पर काम करने का अज़म करना चाहिए, वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक बुखारी शरीफ की हदीस कि कुरान तुम पर हुज्जत है, तुम्हारे हक़ में या तुम्हारे खिलाफ। हम कुरान की पैरवी करते हैं तो यह कुरान हमारे हक़ में हुज्जत है, और अगर खुदा नखास्ता पैरवी नहीं करते हैं जबकि हम जानते हैं यह हक़ है तो यह हमारे खिलाफ हुज्जत बनकर खड़ा होगा। आज हमारे ज़वाल की वजह भी यही है कि हमने इस मिशन को भुला दिया है और आपस में बेबुनियाद इख्तलाफात का शिकार हो गए हैं। आइए हम अहद करें कि अपना फ़र्ज़ मनसबी पूरा करते हुए अपनी इस्लाह के साथ शहादत हक़ का फरीज़ा भी अदा करेंगे इंशाअल्लाह। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम और उम्मत मुस्लिमा का मिशन। पेश करदा जमात इस्लामी हिंद, 4 मीनार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम की नेमत हर ज़माने में इंसान को 2 ही ज़राए से पहुंची है, एक अल्लाह का कलाम, दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम की शख्सियतें, जिनको अल्लाह ने न सिर्फ कलाम की तबलीग व तालीम